باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے، یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے، والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے، جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے، اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا جس شخص کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ موجود قابل قدر اکابرین امت، میں کہاں کہاں تک کس کس کا نام لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ میزبان مکرم، مخدوم محترم، خادم القرآن حضرت مولانا مختار احمد فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے فاضل جلیل، عالم لبیب حضرت مولانا علامہ عبدالحمید نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر
ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی بات سمجھ آنی چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، میں کوشش کروں گا اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے. اس میں شک نہیں کہ آپ حضرات تھکے بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. آمین. زور سے بولیے. میں نے آج جمعۃ المبارک کے متصل بعد دوپہر 2 بجے سے سفر شروع کیا اور بلا مبالغہ 100، 120، 110، 120 اس رفتار سے رات کے 11:15 بجے آپ کے مدرسہ میں حاضر ہوا ہوں. ایک طویل سفر کر کے میری تھکاوٹ اتر جائے گی. مجھے احساس نہیں ہوگا اپنی تھکاوٹ کا اگر آپ نے مجھے تھوڑی سی محبت دی تو. میں چاہتا ہوں آپ کے چہروں پہ خوشی دیکھوں، آپ کی پیشانیوں پہ ایمان کی چمک ہو، آپ کی آنکھوں میں محبت کے تارے ہوں، آپ کے پیارے ہونٹوں پہ اللہ رسول کی محبت کے ترانے. اگر آپ اس ذوق سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ میری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور اللہ کی رحمت فی الحال بارش کی صورت میں تھم جائے گی انشاءاللہ. آپ اطمینان سے تشریف رکھیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے قرآن کی بات سننے سے محروم نہیں فرمائیں گے. آپ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھے. مجھے کل حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ بتایا گیا ہے موسمیات کی طرف سے کہ کل اور پرسوں بارشیں ہیں. میں نے کہا مولانا آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں کیا ہوں؟ آپ کے قدموں میں پڑے تنکوں سے بھی زیادہ ہلکا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری پشت پہ کربلا کے مقدس شہیدوں کا خون ہے. ہمارے علاقے میں بارش ہو رہی ہے لیکن آپ کے علاقے میں ابھی تک ایسا کوئی ماحول نہیں اور انشاءاللہ دعا تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پورے اطمینان سے بیٹھے اور اللہ کی رحمت پہ پورے یقین سے بیٹھے. میں اکابرین کے جرمٹ میں کھڑا ہوں. دنیا چو بندہ بڑیاں بھارے چوندہ ہے جیدی کنڈ بھاری ہو دے. یہ بات آپ سمجھے ہیں؟ میں نے اپنی جنگوی زبان میں بات کی ہے کہ دنیا میں جس کی پشت بھاری ہو وہ بندہ بڑا وزنی ہوتا ہے. میری پشت پہ اکابرین موجود ہیں. یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پہ ناز کرتی ہے مسلمانی. انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. آئے اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سکندانی. رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، رہے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی. میری نسبت اکابرین اہل حق سے ہے، علماء دیوبند سے ہے. میں بڑے ناز اور فخر سے کہہ رہا ہوں، آپ پورے اطمینان سے بیٹھے. یہی اکابرین ہیں اللہ نے جنہیں علماء
علماء دیوبند کی مقدس جماعت سے جوڑا اور ان کی نسبت اس مقدس دھرتی سے ہے. شاد باش و شاد زی اے سرزمین دیوبند دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند, ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند, حکمت بتہا کی قیمت کو کیا تو نے تو چند, عصمت رابع مسمہ ضرب تیری بے پناہ, دیو استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن, کفر ناچا جن کے آگے بارہا تکنی کا ناچ, جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپن, اس میں قاسم ہوں کہ انور شاہ کہ محمود الحسن, سب کے دل تھے درد مند اور سب کی فطرت ارجمند, گرم یہ ہنگام تیری ہے حسین احمد سے یار, جس سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ, علماء دیوبند, سر بدر سر بلند, سر بدر سر بلند, جرأت مند غیرت مند, نعرہ تکبیر. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں بے تکلف اپنی بات شروع کروں. سنیں گے انشاءاللہ؟ مجھے ناراض تو نہیں کریں گے, پریشان نہیں کریں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا. نہیں وعدہ کریں, سارے کریں, میرے کھڑے دوست بھی وعدہ کریں, میرے بیٹھے حضرات دوست بھی وعدہ کریں, دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ ایمان بھرے ہاتھ بلند کر کے اگر مناسب سمجھے تو وعدہ کر لے محبت سے. لیکن آپ فکر بھی نہ کریں, پریشان نہ ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا. اللہ جانتا ہے کہ میں پیچھے متوجہ ہوتا ہوں صرف دعائیں لینے کے لیے, آپ کے چہروں کی خوشی دیکھنے کے لیے, مسکراہٹ دیکھنے کے لیے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپ میں محبتیں آئیں گی تو اللہ مجھے بھی توفیق بخشے گا, آپ سے لے کے ادھر بانٹوں گا انشاءاللہ. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں, تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم اس قسم, یہ مستقل قرآن کی آیت ہے. اس قسم کی آیات مبارکہ قرآن مجید میں متعدد سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھیں, آپ کو پڑھنے میں ملے گا اللہ فرماتے ہیں قاف, یہ مستقل قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں حامیم, یہ مستقل قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں نون, یہ مستقل قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں تاسین, یہ مستقل قرآن کی آیت ہے. تاہا مستقل قرآن کی آیت ہے. یاسین مستقل قرآن کی آیت ہے. کاف ہا یا عین صاد, یہ مستقل قرآن کی آیت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس قسم کی آیات مبارکہ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ ان آیات مبارکہ کو دیکھنا اجر ہے, تلاوت اجر ہے, زیارت اجر ہے, سننا اجر ہے, انہیں قرآن کی آیت پڑھنا اجر ہے. اور صرف اجر نہیں ایمان ہے. لیکن جہاں تک اس کے رموز کا تعلق ہے, قرآن مجید پہ ہر حکم امت کو بتانے کا نہیں ہوتا.
حروف مقطعات یہ امت کی ضرورت نہیں، دینے والا رب العلا جانے، یہ لینے والا شمس الضحیٰ جانے، اللہ جانے، اس کا نبی جانے، ہماری ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں امت کو دی ہیں، بعض خاص اپنے نبی کو دی ہیں، لیکن سورۃ بقرہ کی پہلی آیت پہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد جبرائیل کی ذات ہے، میم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی ابتدا میں یہ بیان فرما کے کہ یہ قرآن جسے بھیجنے والا اللہ، لے کے آنے والا جبرائیل روح اللہ جس کے سینے پہ اترا وہ محمد الرسول اللہ، اس قرآن کے بارے میں خالق اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرے کہ قرآن بدل گیا، خالق اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی یہ بکواس کرے کہ قرآن بکریاں کھا گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرے کہ شراب خور لوگوں نے بنچارا قرآن لکھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی کہے کہ چوتھا حصہ قرآن کا غائب کر دیا گیا، اللہ اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مت کوئی آدمی کہے کہ یہ اعلان تورات کے بارے میں تھا، انجیل کے بارے میں تھا، زبور کے بارے میں تھا، اللہ نے آغاز پہ واضح فرما دیا جس کتاب کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل لے کے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوا، اس قرآن کے بارے میں رب اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، نہ آیات میں شک ہے، نہ نکات میں شک ہے، نہ معانی میں شک ہے، نہ مطالب میں شک ہے۔ میں چیلنج و تعدی سے کہتا ہوں 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن مجید کے حروف ملا کے کلمے بناؤ، کلمے ملا کے آیات بناؤ، آیات ملا کے رکوع بناؤ، رکوع ملا کے سورتیں بناؤ، سورتیں ملا کے پارے بناؤ، پارے ملا کے الحم سے والناس تک، جس میں 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 سورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 سجدے، 3,21,250 سرور، جیسے قرآن جبرائیل لوح محفوظ سے لے کے زہرا کے بابا کے سینے پہ لائے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے، قرآن میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ اترا تھا وہ قرآن آج بھی دھرتی پہ موجود ہے۔ میرے خیال میں آپ تھک چکے تو دعا کریں، میرے بعد دعا ہی ہے نا، چلو پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، پہلا مجمع ویکھیا جڑا دعا ہی نہیں کردا، لوگ تو بعد چنان کردے، تسی ویچ ہی نہیں کردے پہ۔ چلیں توجہ کریں، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ سنائیں، میں بات آگے چلاتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالی نے پورے ثبوت سے اعلان کیا کہ جس قرآن کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، میری آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا۔ جبرائیل کو امین کہتے ہیں، اللہ کی امانت لے کے آنے والا امین کہتے ہیں، محمد تک رب کی امانت پہنچانے والا امین کہتے ہیں۔ میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، کامل توجہ سے دل پر لکھ کر طرف جاؤ گے، میرے آقا موجود تھے، اصحاب محمد کے جرمت
ہوں جو بیٹھ کے مزید قرآن لکھے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آقا کیا آپ کے غلاموں میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ کیا آپ کے غلاموں میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ کیا آپ کے غلاموں میں امیر معاویہ موجود نہیں؟ آقا نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, معاویہ کے چہرے پہ نبی کی نگاہ گئی ہے. میرے آقا نے مسکرا کے کہا معاویہ تو محمد کے قدموں میں رہتے. جبرائیل کہنے لگے آقا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ قرآن کی کتابت کی ذمہ داری معاویہ کے ذمہ لگائے. فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ, معاویہ قوی بھی ہے, امانت دار بھی ہے. جیسے جبریل لانے میں امین ہے ویسے معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے. کا حکمراں تھا, وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا. بڑا مبارک نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سور منظر روا دوا تھا. وہ نیک سینت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر. وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا. کلندرانہ حیات اس کی, سکندرانہ صفات اس کی. کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی, کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب پہ چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشاں تھا. تسی سارے زندہ باد, مولا تانوں سلامت رکھے, لیکن سارے انو نہیں. اللہ میری دعا صرف او دے حق وچ قبول کرے جڑا آمین اچھی آکھے. میں پچھلے دنوں جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کی ایک بڑی مرکزی کانفرنس میں حاضر ہوا. کچھ 6 مہمان ان کے اپنے تھے اور ایک انہوں نے آپ میں سے بھی بلا لیا, آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے کو, آپ کے دوست کو, اور اعزاز بھی بخشا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. آخری بیان کی دعوت بھی دی. تو میں نے وہاں بھی یہی جملہ کہا کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا ہے کہ نماز میں آمین اونچا آپ کہیں گے, جلسے میں آمین اونچا ہم کہیں گے. لہٰذا آپ آمین زور سے بولا کریں تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ آمین بالجہر کے قائل نہیں. توجہ کریں, بارش ہو تو نہیں رہی, نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ یقین بھی رکھو یار, ایمان بھی کچھ ہے. توجہ کریں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس قرآن میں کوئی شک نہیں. میں نے یہ کتاب نہیں کہا, قرآن کہا. کتاب کا لفظ نہیں کہا, قرآن کا لفظ کہا. قرآن میں کوئی شک نہیں, اور کائنات میں قرآن ایک ہی ہے. کتابیں اور بھی بڑی ہیں, صحیفے دنیا میں پڑے ہیں, کتابیں دنیا میں پڑی ہیں, لیکن قرآن ایک ہی ہے جو لوح محفوظ سے لایا گیا. جبرائیل لے کے آئے, میرے محمد کریم کے سینے پہ اترا. قرآن ایک ہی ہے. آپ کہیں گے شاہ جی کیسی بات کرتے ہو, قرآن قلم سے ہے. قرآن کو قرآن کہتے اس لیے ہے اسے بار بار پڑھا جاتا ہے, بلکہ میں جملہ کہتا ہوں قرآن صاحب قرآن کے مقدس عنوان سے تشریف لانے والے غیور روشن ضمیروں کائنات میں 2 ہی تو ہے جنہیں ہمیشہ پڑھا جاتا رہا, ہمیشہ پڑھا جاتا ہے, ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا. ایک 30 باروں کی صورت پہ اللہ کا قرآن ہے, دوسرا سر سے پاؤں تک محمد جوان ہے. اسے بھی ہمیشہ پڑھا گیا, اسے بھی ہمیشہ پڑھا گیا, اسے بھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے, اسے بھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے, یہ بھی ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا.
اسے بھی ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا. اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو ایک جملہ کہہ کے تیرا ایمان تازہ کرتا ہوں. ہے توجہ؟ قرآن میں صاحب قرآن کا ذکر ہے. اس سے بڑی بات نہیں عرض کر سکتا سادہ لفظوں میں، میں سادہ سا آدمی ہوں. صاحب قرآن قرآن کے پاروں میں ہے. اس کا چہرہ چاہتے ہو تو قرآن پڑھیے، اس کی زلفیں چاہتے ہو تو قرآن پڑھیے. میں قرآن پڑھوں اور قرآن سے پوچھوں نبی کا چہرہ بتا، قرآن والضحیٰ کہہ کے مصطفیٰ کا چہرہ بتائے گا. لیکن اگر نگاہ اٹھا کے میں وہ چہرہ تلاش کروں، دیکھنا چاہوں کہ وہ والضحیٰ کا چہرہ کون سا ہے، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، مجھے والضحیٰ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ والضحیٰ کا چہرہ میری امی کے گھر میں آرام فرما ہے، والضحیٰ کا چہرہ میری ماں کے گھر میں آرام فرما ہے. اور تم حج مکہ میں کرتے ہو، عمرہ مکہ میں کرتے ہو، لیکن کبھی میری ماں کے گھر بھی جایا کرو. مصطفیٰ کو ملنے کے لیے تجھے تیرا نبی میری ماں کے گھر ملے گا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جس جگہ پہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، جاردہ کے عالم سے، دنیا سمٹ سمٹ کے جس نبی کے در پہ جا کے حاضری دیتی ہے، کبھی تو نے غور بھی کیا وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ میری ماں کا گھر ہے. میری ماں عائشہ صدیقہ کا گھر ہے. رب تجھے میری ماں کے گھر جانے کی توفیق بخشے. میری آقا نے اعلان کیا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. میری قبر کی زیارت کر، میں محمد تیری شفاعت کروں گا. آقا نے اعلان کیا وبار المدینہ شفاء من کل داء. مدینے کی مٹی ہر مرض کے لیے شفا ہے. من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت فی من مات فی المدینہ کنت لہ شفیع و شہید یوم القیامہ. آقا نے اعلان کیا دنیا جان چھوڑ کے مدینے میں آؤ، مدینے کی زندگی قبول کر، مدینے کی موت قبول کر. آقا نے اعلان کیا جس کو مدینے میں موت آئی کل قیامت کے دن میں محمد ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. چک ایسے ہی دودو چک کا مسلمان آقا کے مدینے میں مرے، آقا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائیں. سبحان اللہ بن دیا، باقی تہاڈی مرضی، تسی کل کہہ دینا سبحان اللہ. شکر گڑھ کا مسلمان آقا کے مدینے میں مرے، میرے آقا نے اعلان کیا کل قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. پنجاب پاکستان کا مسلمان مدینے مر جائے، آقا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائیں. تے جیڑا صدیق 1500 سال تو جفیاں پا کے ستا ہویا ہے. 1500 سال تو ایج جفیاں پا کے آرام پیا کر دے. سبحان اللہ نہیں آنکھ دے پہ. میرے کھڑے نوجوان ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. باتیں دور نکل گئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں. آگے پڑھوں. قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. تھوڑا جہا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. میں کوشش کرتا بے تانوں خوشی ملے، لیکن تسی پھر بھی خوش نہیں ہوئے بیٹھے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں مقدر کرے. اللہ کبھی دکھ نہ دکھائے. زور سے بولیے. توجہ. ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. کون ہوتا ہے متقی؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہے توجہ. علماء کے جلمٹ میں کھڑا ہوں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ڈر رہا ہوں کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن مجھے
اطمینان اس وجہ سے بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے سر پہ اکابر کا ہاتھ ہے، اور ہمارے اکابر متعصب مزاج نہیں ہے، جہاں کی بات ہے وہیں پہ سلجھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ نہیں توجہ میں کیا کہہ گیا؟ قرآن ہدایت متقین کے لیے، ہدایت تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہوتے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ میں اپنی زبان میں نہیں بتاتا، حکیم الامت حضرت تھانوی کی زبان میں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ، میں بات آگے چلاؤں۔ حضرت تھانوی کی زبان میں کہتا ہوں، مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کو کہتے ہیں جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں پیدا ہونے والا وہ احساس جس احساس کی وجہ سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے۔ قرآن کہتے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر توجہ کریں گے تو میں تھوڑا سا مسئلہ کھولوں گا۔ ہر عمل کے نتیجے میں تقوی ہے۔ نماز کا حکم تاکہ متقی بن جائیں، روزہ اس لیے تاکہ متقی بن جائیں، زکوٰۃ اس لیے تاکہ متقی بن جائیں، حج اس لیے تاکہ متقی بن جائیں، تبلیغ اس لیے تاکہ متقی بن جائیں، جہاد اس لیے تاکہ متقی بن جائیں۔ تقوی 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 قرآن کے رنگ میں اللہ نے سینکڑوں مقامات پہ تقوی کو بیان کیا۔ میں قرآن کی آیات تو نہیں پڑھتا، لیکن ایک اور سوال اٹھاتا ہوں، اللہ تقوی والوں کو ملے گا کیا؟ تقوی کا بدلہ کیا ہے؟ تقوی کا انعام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھیے۔ میرے قرآن پڑھا، خالق اعلان کرتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ 100 باتیں نہیں کرتا، میں 100 کا جملہ کہتا ہوں۔ تقوی کا انعام جنت ہے، تقوی کا انعام جنت ہے، تقوی کا انعام جنت ہے۔ پوری کائنات کا حکم ہے متقی بن جائے، نماز پڑھے تاکہ متقی بن جائے، روزہ رکھے تاکہ متقی بن جائے، زکوٰۃ دے تاکہ متقی بن جائے، کعبے کا طواف کرے تاکہ متقی بن جائے۔ اگر تھوڑا سا ذوق ہے علماء کے جرم پہ ان کی دعائیں توجہ چاہتے ہوئے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ خالق اعلان کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو، بلندی والا وہ ہے جو اتقا ہو، قدر اسی کی جو اتقا ہے، مقام اسی کا جو اتقا ہے، بلندی اسی کی جو اتقا ہے۔ ربا یہ متقی تو سمجھ میں آیا، اتقا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتے؟ اللہ سے اتقا کون ہے؟ اتقا کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھو، اس میں تفصیل ہے۔ اتقا کسے کہتے ہیں؟ پوری کائنات چاہتی ہے متقی بن جائے، لیکن تقوی جس دہلیز پہ اپنے حسن کی بھیک مانگتا نظر آئے اسے اتقا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک عزت اسی کی جو اتقا ہے، بلندی اسی کی جو اتقا ہے، شان اسی کی جو اتقا
نمازی متقی ہے، مجاہد متقی ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو۔ علماء کرام، کیا قرآن میں نہیں اللہ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى؟ مقام ابو بکر ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، مقام ابو بکر ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، مقام ابو بکر ہے الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، مقام ابو بکر ہے ولسوف یرضیٰ۔ مجھے کہنے دیجئے پوری کائنات تقوی کو تلاش کرتی ہے، لیکن تقوی جس دہلیز پہ اپنے حسن کی بھی مانگتا نظر آئے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آخری بات، لیکن آخری کا مطلب یہ نہیں کہ کر کے نکل جاوے، وعدہ کیا ہے وفا کریں گے، دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ متقی کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آگے قرآن پڑھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ آگے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، میں بھی متقی ہوں، آپ بھی متقی ہیں، ہم بھی ایمان اللہ پہ لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے بھی اقرار کیا آمنت باللہ، غیب ہے، وملائکتہ غیب ہے، وکتبہ غیب ہے، ورسلہ غیب ہے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی غیب ہے، والبعث بعد الموت۔ ہم بھی ایمان غیب پہ لائے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم بھی ایمان غیب پہ لائے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ہم بھی قائم کرتے ہیں، لیکن قرآن کا اولین مصداق، قرآن کا اول مخاطب جماعت کون ہے؟ جسے سامنے بٹھا کے خالق کہتے ہیں ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان غیب پہ لائے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، میرے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اول مخاطب جماعت، قرآن کا اول مصداق جماعت، میں نہیں، آپ نہیں، میری اکابرین علماء دیوبند نہیں، قرآن کا اول مخاطب مصداق جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں، جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے ہدی للمتقین سے مراد نبی کے صحابہ الذین یؤمنون بالغیب، اول مصداق بولو، اول مصداق کون؟ گرج کے کون؟ ہدی للمتقین، اول مصداق کون؟ الذین یؤمنون بالغیب کون؟ ویقیمون الصلاۃ کون؟ مما رزقناہم ينفقون سے مراد کون؟ گرج کے بولیے، صحابہ 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 صحابہ۔ ہم تو پاگل نہیں ہے، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے۔ بچہ بولے تب صحابہ، جوان بولے تب صحابہ، بزرگ بولے تب صحابہ، مرد بولے تب صحابہ، عورت بولے تب صحابہ۔ شان جو یہی ہے، رب خطاب کرے تو مخاطب صحابہ۔ ہدی للمتقین، صحابہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد صحابہ 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 صحابہ۔ ویقیمون الصلاۃ، ہاتھوں کو لہرا کے بول کے صحابہ 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 صحابہ۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کلام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا۔ دین کے اوپر جانے دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خواب صحابہ کا۔ اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا۔ بدبخت و ظالم کیا سمجھے، والا ہے باپ صحابہ کا۔ مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا۔ کر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ
इत्मीनान से मौजूद रहेंगे। कोई शख्स नहीं जाएगा दुआ के बगैर। हम डिसिप्लिन वाली कौम है, कुरान और सुन्नत की मोहब्बत अपने सीनों में लिए आए हैं, इत्मीनान से मौजूद रहेंगे। मेरे अजीज, जिन्होंने दोपहर 2 बजे गाड़ी चलाना शुरू की और 11:15 बजे पहुंचे बिला मुबालगा, मुसलसल 9 घंटे 9.25 घंटे इन्होंने ड्राइव की। मेरा दिल करता है कि खूबसूरत एक कलाम आपके सामने पेश करें। आपको अंदाजा है कि आप ईशा के बाद से बैठे हैं तो थक चुके हैं। जो 9 घंटे गाड़ी चला के आया वो कितना थका होगा। अब हम सब ने मिलके इनकी थकावट भी उतारनी है, इन्हें राजी भी करना है और इन्हें इस लायक बनाना है कि ये खुशी खुशी आपको दुआएं भी करते जाएं और वापसी का सफर भी करें। उसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा, आप सब हजरात कोशिश करेंगे। नात वो पढ़ेंगे, हम में कोई शख्स ऐसा ना हो जो दिल खोल के इनकी खिदमत ना करे। हम अपनी खिदमत से इन्हें राजी करेंगे और इनसे दुआएं लेंगे। कारी अबरार शाह साहब, आप पूरी तवज्जो से सुने, ईमान ताज़ा होगा, पूरी मोहब्बत और ज़ौक़ से पेश आएँ। अल्लाह अमल की तौफीक। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।